اللہ جل شانہ نے سورہ رات میں ارشاد فرمایا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ سکون قلب کا نہیں ہونا ہے۔ پوری دنیا سکون قلب کی تلاش میں سرگردہ ہے، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں لوگ اس کا سفر کر رہے ہیں۔ کوئی انٹرنیٹ پہ تلاش کر رہا ہے کہ سکون کیسے ملے گا، کوئی کہیں جا رہا ہے تو اس کو کوئی بتا رہا ہے کہ تم یہ فلاں ایکسرسائز کرو گے تو تمہیں ایسے سکون ملے گا، کوئی کہہ رہا ہے کہ ایسے کرو گے، فلاں عمل کرو گے تو تمہیں سکون ملے گا۔ الگ الگ لیکچرز چل رہے ہیں، موٹیویشنز چل رہے ہیں، سیشنز چل رہے ہیں کہ تم اس سیشن کو جوائن کر لو تمہیں سکون مل جائے گا، لیکن پھر بھی لوگوں کو سکون نہیں مل رہا ہے۔ ایک بڑی تعداد، دنیا کی ایک بڑی تعداد اسی وجہ کر ڈپریشن کے مرض کا شکار ہے۔ ان تمام چیزوں کو اللہ جل شانہ نے سورہ رعد میں ایڈریس کیا اور فرمایا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی تو اگر دلوں کا اطمینان چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو کہ تمہارے اندر سے جو ڈپریشن ہے، جو ایکٹیو ڈپریشن ہے یا پیسیو ڈپریشن جو ہے وہ تمہارا جو ہے وہ دور ہو جائے، تو اللہ کا ذکر کرو۔ آج آپ دیکھیں گے اپنے آس پاس، آپ دیکھیں کہ لوگوں کے پاس پیسے بہت ہیں، لوگوں کے پاس شہرت ہے، عزت ہے، نام ہے، نمود ہے، سب کچھ ہے، لیکن دلوں کا اطمینان نہیں، سکون قلب نہیں۔ وہ کہیں نہ کہیں ایک ڈپریشن کا شکار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہے۔ صوفیہ کرام نے اس آیت کی شرح میں فرمایا ہے کہ ذکر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف آپ اللہ کے اسماء الحسنی کا ذکر کرے یا اللہ کی آیات کو تلاوت کرے یا اللہ کا صرف ذکر کرے، بلکہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ کے اسماء الحسنی کا ورد کرے یا رزاقو پڑھے یا غفارو پڑھے یا لطیفو پڑھے یا کریمو پڑھے یا حلیمو پڑھے یا رحیمو پڑھے، تو آپ اس اسماء الحسنی کو صرف ایسا نہیں کہ سوالات پڑھ لے، بلکہ آپ اس کا مظہر بن جائیں۔ کوئی مانگنے والا آئے تو آپ یا غفاروں کا مظہر بن کے آپ اس کی مدد کریں، کوئی بھوکا آئے تو آپ یا رزاقوں کا مظہر بن کے آپ اس کو کھانا کھلائیں۔ آپ جو پڑھ رہے ہیں، جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کا مظہر اگر نہیں بن رہے ہیں تو آپ کو پورا مکمل اطمینان قلب اور سکون قلب حاصل نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ صوفیہ کرام جو بڑی بڑی سلطنتوں کو چھوڑ کر، ترک کر کے وہ بزرگوں کی بارگاہوں میں آئے، صوفیہ کرام کی بارگاہ میں تشریف لائے اور انہوں نے جو ہے گدری کو اختیار کیا۔ کسی نے جب ان کو پیر نے ان کو خدمت دی کہ جاؤ جنگل سے لکڑی کاٹ کے لاؤ، تو وہ لکڑی کاٹ کے لانے لگے، اپنے کاندھے پر اس بوجھا کو ڈھو کے لانے لگے اور اف تک نہ کیا۔ کبھی انہیں افسوس نہیں ہوا کہ ہم نے سلطنت کیوں ترک کر دی۔ اس فقیری کے عالم میں بھی ان کو وہ اطمینان قلب و سکون قلب حاصل تھا جو بڑے بڑے لوگوں کو میسر نہیں۔ اس لیے سکون قلب کے لیے کہ اللہ کے ذکر کو بلند کرو، ساتھ میں اس ذکر کا مظہر بھی ہو۔